حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی، حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے بارے میں بہت صبر کیا تھا. مزاج کی کڑوئی تھی، کچھ نہیں بولتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر میں طلاق دیتا ہوں اس کی کڑوی بولی کی وجہ سے تو میرے کسی بھائی کے نکاح میں جائے گی، تو بجائے اس کی میرا کوئی بھائی دکھ اٹھائے اپنے بھائیوں کی طرف سے کہ میں ہی کیوں نہ دکھ اٹھا لوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرامت دی. مولانا رومی جلال الدین مثنوی معروم میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 2000 میل سے آیا اور کہا مجھے بیعت ہونا ہے. بیوی نے کہا کس سے بیعت ہونے آئے ہو؟ ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ رات دن ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ بیچارہ رونے لگا کہ میری ہزاروں میل کی مسافت کی مشقت رائے گاں گئی. محلے والوں سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ محلے والوں نے کہا دیکھو ان کی بیوی جو ہے بدتمیز ہے اور وہ اس کی بات پر یقین مت کرنا، وہ صاحب کرامت بزرگ ہیں. جاؤ جنگل میں لکڑی کا گٹھر لا رہے ہوں گے گھر میں آگ جلانے کے لیے، چولہے جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، لیکن وہ شیر پر بیٹھے ہوں گے. شیر ان کا غلام ہوگا. جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو شیر بھی اس کے غلام. شیر کی مثال تو بہادری کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ شیر افضل نہیں ہے اولیاء اللہ سے. شیر کی مثال صرف آپ کی لومڑیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، آپ کی بزدلی اور بے غیرتی اور کمینے پن کو للکارا جاتا ہے کہ تم کب تک نافرمانی کر کے حرام لذت اینٹتے رہو گے، موت کے بعد کیا کرو گے پھر تم. یہ زندگی اللہ کو دینے کے لیے اللہ نے دی ہے، تمہیں حرام کاموں کے لیے نہیں دیا. اللہ نے لے عارفون پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا لے عارفونا نہیں لے عابدون. مقصد کیا ہے؟ لے عارفون، تاکہ تم اللہ کو پہچان لو. مگر لے عابدون کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ عبادت کے ذریعے سے جو پہچانے گا وہ عارف باللہ اللہ کا پیارا مقبول ہوگا، اور جو عبادت نہیں کرے گا، روزہ نماز اور چرس کا کش مارے گا اور ہیروئن پی کے لنگوٹا باندھ کر سمندر کے کنارے سٹے کا نمبر بتائے گا اور ریس کورس میں گھوڑوں کا جیتنے والے گھوڑوں کا نمبر بتائے گا، جو حرام کاموں کی نشاندہی اور رہنمائی کرے گا حرام کاموں کی، وہ ولی اللہ ہے، شیطان نمبر 1 ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِعَابُدُونَ نازل فرمایا مگر مقصد اللہ تعالیٰ کا لِعَارِفُونَ ہے، تاکہ تم تقویٰ کے نور سے مجھے پہچان لو. عود کی خوشبو پہچاننے کے لیے نہانا دھونا، پسینہ اور بلی کتوں کے پیخانے سے پاکی ضروری ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں خالق عود ہوں، میرے قرب کی خوشبو کے لیے گناہوں کی نجاست، بد نظری کی لعنتوں سے تمہیں پاک ہونا پڑے گا. اگر تم پاک نہیں ہوگے تم زیبا نہیں ہوگے، تو اس زیبا کو نہیں پاؤ گے. مہاروی فرماتے ہیں کیوں شدی زیبا بدا زیبا رسی. تم زیبا بن جاؤ، پاک بن جاؤ، حسین بن جاؤ، اخلاق اچھے کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ حسینوں کو حسین ملتا ہے. مولانا رومی کا جملہ ہے یہ، کیوں شدی زیبا. جب تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو تم زیبا ہو جاؤ گے، تو وہ زیبا تمہیں مل جائے گا. نازیبا کو زیبا نہیں ملتا.